السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملازمت الصلاۃ، نماز کی پابندی۔ ملازمت یہ باب مفاعلت کا مصدر ہے، لازمہ یلازم ملازمہ، الصلاۃ نماز، اور بھی کئی سارے اس کے معنی ہوتے ہیں جو کہ آپ جانتے ہیں، ہر کتاب کے خطبے میں آپ سن لیتے ہیں۔ ذکر ابو بکر الصلاۃ یوما، حضرت ابو بکر نے ایک دن نماز کے بارے میں ذکر کیا، نماز کا تذکرہ کیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا من النار، کہ جس شخص نے نماز کی پابندی کیا تو وہ نماز اس کے لیے روشنی ہوگی، یعنی کہ قبر میں، دلیل ہوگی یعنی میدان محشر میں، وَنَجَاتًا مِنَ النَّارِ، یا فرشتوں کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں کہ دلیل ہوگی، وَنَجَاتًا مِنَ النَّارِ، اور دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہوگی وہ نماز۔ وَكَتَبَ عُمَرُ إِلَىٰ عُمَّالِهِ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حکام کے پاس خط لکھا۔ کتبہ الا کا معنی ہوتا ہے خط لکھنا، یہاں پہ ہمیں مکتوباً یا رسالتاً وغیرہ لانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کتبہ الا کا معنی ہی ہوتا ہے خط لکھنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے حکام کے پاس خط لکھا۔ کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ یقیناً تمہارے تمام اہم کاموں میں میرے نزدیک سب سے اہم نماز ہے۔ ان اہم امورکم عندی، کہ میرے نزدیک تمہارا سب سے اہم ترین کام نماز ہے۔ من حفظھا وحافظ علیہا، جس نے اسے بچایا اور اس کی پابندی کیا، حفظ دینہ، تو اس نے اپنے دین کو بھی بچایا۔ ومن ضیعھا، اور جس نے نماز کو ضائع کیا سے مراد اسے ترک کیا، فہو لما سواھا اضیع، تو وہ نماز کے علاوہ دوسری چیزوں کا اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ تو یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس شخص نے نماز کی پابندی نہ کیا تو گویا کہ اس نے اپنے دین کی بھی حفاظت نہ کیا، گویا کہ دین کی حفاظت نماز سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ پہلے یہ دلیل ہوا کرتی تھی کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہی مسلمان ہوتا ہے، وہی مومن ہوتا ہے، یہ دلیل ہوتی تھی، یہ پہچان ہوتی تھی پہلے کے لوگوں کی نماز پڑھنے کے تعلق سے۔ ذکر الآخرہ، آخرت کا تذکرہ۔ انہ تعالی خلق الانسان من نوعین من شخص و روح، بے شک اللہ تعالی نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک اس کا جسم، شخص یعنی اس کا جسم، و روح، اس کی روح سے، وجعل الجسد منزلا للروح، اور اس کے باڈی کو، اس کے جسم کو روح کے لیے گھر بنایا ہے، لتأخذ زاد آخرتھا، تاکہ یہ انسان اپنی آخرت کا، یا یہ روح تأخذ میں روح اصل میں مؤنث استعمال کرتے ہیں، تاکہ یہ روح اپنے آخرت کا سامان بنا لے جائے۔ زاد کا معنی توشہ، من هذا العالم، اس دنیا سے، وجعل لكل روح مدة مقدرة تكون في الجسد، اور تمام روح کے لیے ایک متعینہ وقت بنایا ہے کہ وہ جسم میں رہیں، یعنی کہ وہ جب تک ان کو جسم میں رہنا ہے اللہ تعالی نے یہ پہلے ہی طے کر رکھا ہے۔ وآخر تلک المدت ہوا اجل تلک الروح من غیر زیادت ولا نقصان، اور اس مدت کی انتہا
اس روح کی موت ہے، اجل کا معنی موت، اس روح کی موت ہے، من غیر نقصان زیادت ولا نقصان، بغیر کسی کمی یا زیادتی کے، یعنی جس وقت جس کا جو وقت متعین ہے اس کو اسی وقت دنیا سے جانا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ، تب جب موت آ جائے، فرق بین الروح والجسد، تو روح اور جسم کے درمیان فرق پیدا کر دیا جاتا ہے، دونوں کو جدا کر دیا جاتا ہے۔ قال الامام علی، حضرت امام علی نے فرمایا، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي هو قبل الموت بانيها، انسان کے لیے موت کے بعد کوئی گھر نہیں ہے کہ جس میں وہ رہے، سوائے اس گھر کے جس کو وہ موت سے پہلے بنا لیتا ہے۔ وقال آخر، اور دوسرے نے کہا، وما من کاتب الا سیفنا ویبقی الدہر ما کتبت یداہ، اور کوئی بھی کاتب ایسا نہیں ہے کہ جو فنا نہ ہو، یعنی ہر لکھنے والے کو فنا ہونا ہے، اور زمانے میں وہ چیزیں باقی رہیں گی جو اس کے ہاتھوں نے لکھ دیا۔ فلا تکتب بکفک غیر شیء یسرک فی القیامۃ ان تراہ، چنانچہ تو اپنے ہاتھوں سے اس چیز کے علاوہ کچھ مت لکھ جو قیامت میں تجھے دیکھ کر خوشی ہو، یعنی صرف تو ایسا، یہاں کاتب سے مراد کوئی شخص ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں فنا ہونا ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے آخرت کی راہ کو، لیکن ہم وہاں جانے سے پہلے کچھ ایسا لکھ جائیں، کچھ ایسا کر جائیں، لکھنے سے مراد ایسا عمل کر جائیں کہ قیامت میں ہم جب اس کو دیکھیں تو ہمیں بڑی خوشی ہو کہ ہم نے کچھ اچھا کام کیا ہے اور وہاں پہ سرخروئی حاصل ہو۔ بس آج کا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔